اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ پس اندھیروں کے اندر سے اس نے پکارا، اللہ تیرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور میں ہی خود ہی ظالم ہوں۔ بس ہم نے اس کی اس دعا کو سن لیا اور اس کو قبول کر لیا اور اسے غم سے، مصیبت اور پریشانی سے نجات دے دی۔ ہم اسی طرح مومنین کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں اور ان کو پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں جس دعا کا ذکر ہے یہ معروف دعا ہے جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے یہ دعا کی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے جس کام پر مأمور کیا تھا، اپنی قوم کو وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور جب وہ اس قوم سے کسی حد تک مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر قوم کو یہ دھمکی دے دی کہ اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس قوم نے اللہ سے اجتماعی طور پر استغفار کیا، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کو اور توبہ کو قبول کر لیا، اور سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ ایک کشتی یا بحری جہاز میں سوار ہوئے، اور بحری جہاز میں لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے وزن کم کرنے کے لیے کوڑا ڈالا گیا جو یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا، اور انہیں چھلانگ لگا کے سمندر میں جانا پڑا۔ جب وہ سمندر میں چلے گئے تو اللہ کے اذن سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب مچھلی نے ان کو غذا کے طور پر نہیں نگلا تھا، بلکہ اللہ کے اذن سے ایک آزمائش تھی جو ان پر آئی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ وہاں کون سا اندھیرا تھا؟ وہاں اندھیرا تھا سمندر کا، رات کا، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا۔ تو ان بہت سارے اندھیروں کے اندر وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اور رب ان کی صدا کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور اس کے نتیجے میں اس غم سے ان کو نجات دے دی۔ مچھلی نے ان کو کنارے پر اگل دیا، اور وہاں سے وہ پھر خشکی پر آ گئے۔ یہ ایک بڑی عظیم دعا ہے۔ اس میں دعا کے آداب بھی تعلیم دیے گئے ہیں، اور اس کے الفاظ اور کلمات بھی بڑے زبردست ہیں۔ سب سے پہلے اس بات پہ غور کیجئے کہ یہاں دعا کے جو آداب تعلیم دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، کہ دعا صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ خواہ انسان اندھیر نگری میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، کسی مشکل میں ہو، کوئی اس کو پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف ہو، تو مشرکین کی طرح وہ غیر اللہ کو نہ پکارے، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھے، بلکہ جیسا کہ قرآن میں ہدایت دی گئی ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو اضطراری کیفیت میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور تم سے تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور پھر زمین میں یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح تمہیں مزید مہلت دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے یہ کام کرنے والا، مصیبت کو دور کرنے والا، پریشانی، رنج، دکھ، درد سے نجات دینے والا، نقصان کا ازالہ کرنے والا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، انسانوں تم اس نصیحت پر کم ہی کان دھرتے ہو، تم اس سے کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو، اور تم اللہ کو چھوڑ کر
ان بے اختیار ہستیوں کو پکارتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو کلمات ہیں وہ لا الہ الا انت۔ یہاں الہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی قوت اور طاقت کا مالک نہیں، پناہ دینے والا، نجات دینے والا، مدد کرنے والا، مصیبت پریشانی رنج دکھ درد دور کرنے والا، حاجت روا اور مشکل کشا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، صرف تو ہی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں سبحانک، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، یعنی ہر نقص اور عیب سے بھی تو پاک ہے اور ہر کمزوری سے بھی یا اللہ تیری ذات پاک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے عرش تک۔ سبحان اللہ، تو اللہ ہر عیب اور ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک ہے، اور کائنات کی ہر شے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے سوا کوئی مشکل سے نجات دینے والا نہیں، کوئی نفع کا مالک نہیں، کوئی نقصان کا مالک نہیں، سب کچھ میرے رب تیرے اختیار میں ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں نے ہی زیادتی کی ہے، میں نے ہی گناہ کیا ہے، میں نے ہی غلطی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں، اپنی غلطی پر اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، التجا کریں اور اس رب سے عافیت طلب کریں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ غلطیاں بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی سرزد ہوئی، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا، اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کر لی، تیرے حکم کی خلاف ورزی کر دی، تو نے جس پھل سے منع کیا تھا ہم نے وہ پھل کھا لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہماری غلطی معاف نہ کی، تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جس کا ہمیں ہمیشہ ورد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ انتہائی مشکلات سے نجات کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرے گا، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ